اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرج۔ ہاں، بحث چل رہی تھی کاتبان وحی کی، اور پھر اس عنوان کے ذیل میں کیا نبی کریم کے امی ہونے پر گفتگو چل رہی تھی کہ امی کے معنی کیا ہیں۔ خوب امی کے لغوی معنی بھی بیان کیے، اور قرآن میں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے، خوب قرآنی اعتبار سے اس لفظ کے کیا معنی ہیں یہ بیان کیا گیا۔ تو نتیجے میں دو طریقے کے نظریات سامنے آئے۔ ایک نظریہ یہ کہ جنہوں نے امی کے معنی ان پڑھ، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، یہ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ کہا گیا کہ نہیں، چونکہ مکے کو ام القریٰ کہا جاتا تھا، لہذا جو لوگ مکے میں پیدا ہوتے تھے انہیں امی کہا جاتا تھا۔ تو بہرحال کچھ لوگوں نے امی کا معنی ان پڑھ کے لیا ہے، ٹھیک، چونکہ لوگوں نے نبی کریم کو لکھتے پڑھتے نہیں دیکھا تھا، تو لوگوں نے یہ خیال کیا یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو امی کہہ دیا اور ان پڑھ کے معنی میں لے لیا۔ بعد نے کہا کہ اس کی صحیح توضیح اور اس کی صحیح تصویر پیش کی۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ لکھتے پڑھتے نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ بہت سارے افراد آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جن کو آپ نے لکھتے پڑھتے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن لکھنے پڑھنے پر قادر ہیں، لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ان کے اندر ہے۔ نبی کریم کی ذات بعینی ایسی تھی، ایسا نہیں ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، نہ لوگوں نے لکھتے پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ تو لوگوں کا نہ دیکھنا کیا ہے؟ ان پڑھ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے۔ لکھتے پڑھتے نہ دیکھنا ان کے لکھا پڑھا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بس یہ دلیل اسی بات کی ہے کہ ہم نے لکھتے پڑھتے نہیں دیکھا۔ بسا تم نے لکھتے پڑھتے نہیں دیکھا لیکن لکھنا پڑھنا جانتے ہو، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ بات پہنچی تھی۔ شیخ ابو جعفر طوسی در تفسیر آیه میگوید ہاں، لوگوں نے جو ہے آیت کو دلیل بنایا ہے کہ اللہ کے نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ٹھیک، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ جو آیت ہے، جس آیت کو لوگوں نے نبی کریم کے ان پڑھ ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دلیل اس بر ان کی پیغمبر چیزی نمی خواند و نمی نویش، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ پیغمبر نہ کچھ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، ولے دلالت نہ دارت کی نمی توانیس بے نویسد و بے خواند، لیکن یہ اس بات کی دلیل تھوڑی ہے کہ لکھنا پڑھنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ ہمیں انداز برائے ساکت کردن معارضین، کافی کہہ رہے ہیں کہ اعتراض کرنے والوں کو خاموش کرنے کے لیے، چپ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لکھتے پڑھتے نہیں تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، ٹھیک، زیرا پیغمبر ہرگز باسواد نمی پنداشتن، کیونکہ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں، خوب ان کا تصور، ان کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم اصل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ ذات پیغمبر کو ان پڑھ سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔ برابر ان راہ اعتراض را بر خود بستے می دیدن، اس لیے اعتراض کے راستے کو انہوں نے اپنے اوپر بند دیکھا، ٹھیک، ان کو یہ جواب دیا گیا۔ شیخ ابو جعفر طوسی در تفسیر آیه میگوید، خوب، شیخ جعفر طوسی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مفسرین گفتند نوشتن نمیدانست ولی آیت چنین دلالت ندارد۔ کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے
کہ نبی کریم لکھنا نہیں جانتے تھے۔ مفسرین نے اپنی تفسیروں میں جو یہ لکھا ہے کہ نبی کریم لکھنا نہیں جانتے تھے، شیخ ابو جعفر طوسی کہتے ہیں بلے آیت چنی دلالتی نہ دارت، آیت میں کوئی اس طریقے کی دلالت نہیں پائی جاتی۔ مفسرین نے آیت کی دلالت کے خلاف یہ بات کہی ہے، صرفاً گویا ان جہت اس کے نمی نوشتے و نمی خواندے اس، آیت صرف یہ بیان کرنا چاہتی ہے کہ لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے۔ تو لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ آیت صرف یہ بیان کرنا چاہتی ہے کہ لکھتے اور پڑھتے نہیں تھے۔ بچے بسا کسانی نمی نویسن بل قادر بل نویستن ہستن، یہ ممکن ہے کہ ایسے افراد آپ کو دکھائی دیں کہ جو نہیں لکھتے لیکن لکھنے پر قادر ہیں۔ بدر ظاہر و نمود می شود کی فاقد سوادن، اور جب ہم ان کو لکھتے ہوئے نہیں دیکھتے تو تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھنا نہیں جانتے، علم نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ کتابن پس مفاد آیت چنینس، پس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر میں نوشتن و خواندن دست نزدے بود، کہ نبی کریم نے لکھنا پڑھنا بے نوشتن و خواندن دست نزدے بود، لکھنا پڑھنا شروع نہیں کیا تھا، یعنی لوگوں کے سامنے لکھا پڑھا نہیں۔ وَأُورَ عادت بر نوشتن نبود، اور پیغمبر کو لکھنے کی عادت نہیں تھی۔ آیت بس یہ بیان کرنا چاہتی ہے کہ نبی نے کسی کے سامنے لکھا پڑھا نہیں، بس، نہ یہ کہ اصلا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ بہت زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں باتوں میں۔ لکھا پڑھا نہیں یہ ایک بات ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے یہ الگ بات ہے۔ آیت یہ نہیں بیان کرنا چاہتی کہ اصلاً جو ہے ان کے اندر لکھنے پڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آیت صرف یہ بیان کرنا چاہتی ہے کہ لوگوں نے ان کو لکھتے پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو لوگوں کا لکھتے پڑھتے نہ دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ خوب علامہ طباطبائی فرمودے اس، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ ظاہر التعبیر نفی العادہ وَهُوَ الْأَنْسَبُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سِيَاقِ الْحُجَّةِ، کہہ لیں کہ ظاہر عبارت نفی عادت، عبارت کا جو ظاہر ہے وہ عادت کی نفی ہے۔ آیت عادت کی نفی کرنے کے لیے ہے، جیسے لوگوں کی لکھنے کی عادت ہوتی ہے، لکھنے والا لکھتا ہے، پڑھنے والا پڑھتا ہے، اس کے لکھنے اور پڑھنے کی عادت سے ہی اس کے لکھنے پڑھنے کو پہچانا جاتا ہے، ٹھیک؟ عادت پہچان کا ذریعہ ہوتی ہے۔ آیت اسی عادت کی نفی کر رہی ہے کہ ان کو عادت نہیں ہے لکھنے پڑھنے کی، اور یہ استدلال کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ ہم کہیں کہ آیت نے کیا ہے نبی کریم کے ان پڑھ ہونے کو ثابت نہیں کر رہی ہے۔ آیت کی دلالت نبی کے ان پڑھ ہونے پر نہیں ہے، بلکہ فاقد عادت پر دلالت ہے کہ ان کو لکھنے پڑھنے کی عادت نہیں ہے، ختم۔ ٹھیک مولانا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں کوئی مشکل ہوگی تو بولیے گا فوراً۔ بعلاوہ داشتن سواد کمال اس و بسوادی نقص و عیب وچن تمامی کمالات پیغمبر ازرا ہے، عنایت خاص سے الہی بودے و ہرگز نزد کسی و استادی تعلیم نہ یافتے، یعنی علم لدنی، پس نمی شود ساحت مقدس پیغمبر از ان کمال تو ہی باشد عدم تظاہر بسواد برائے اتمام حجت و بستن راہ اعتراض و تشکیک بودے اس۔ ایک اور دلیل نبی کریم کے پڑھے لکھے ہونے پر
وہ یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ علم ایک کمال ہے، علم و دانش کمال ہے، اور علم و دانش کا نہ ہونا نقص و عیب ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی نبی کی ذات کے اندر تمام کمالات رکھے۔ نبی کی ذات کسی کمال سے عاری اور خالی نہیں تھی۔ تو جب اللہ نے ہر طریقے کا کمال اپنے نبی کی ذات میں رکھا تو علم کا کمال نہیں رکھے گا یقینی طور پر۔ یہ تو سب سے بڑا کمال ہے، اور اس کا نہ ہونا سب سے بڑا نقص اور عیب ہے۔ ہاں، نبی نے کبھی اظہار نہیں کیا، اپنی زندگی میں لکھا پڑھا نہیں۔ تو لکھا پڑھا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ انہوں نے اپنے علم کا کبھی اظہار نہیں کیا، لکھنے پڑھنے کو کبھی ظاہر نہیں کیا، اور یہ بھی صرف اس لیے تھا کہ لوگوں کے لیے اعتراض اور شک کے راستے مسدود کیے جا سکیں، بند کیے جا سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہنے لگیں کہ یہ جو کچھ بتا رہے ہیں یہ ان کے اپنے علم کی، اپنے ذہن کی، ان کے اپنے تجربیات کی پیداوار ہے۔ مصلحتاً اللہ کے نبی اپنے لکھنے پڑھنے کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اگر ابتدائے بعثت میں اپنے علم کا اظہار کر دیتے تو جو بھی پیام الہی سناتے لوگوں کو شک ہوتا کہ یار واقعاً یہ اللہ کا کلام ہی ہے یا ان کی خود کی اپنی پیداوار ہے نا؟ جیسے ہم لوگوں کے سلسلے میں سوچا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو پڑھ رہے صحیح میں آیتی روایت ہے نہیں یا ان کی بات ہے کہ نہیں جانتے۔ پھر یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جہاں فاطمہ جب دربار میں آئی تھی اپنا اپنے بابا کی تحریر ساتھ میں لائی تھی، ان کی خود کی لکھی ہوئی وہ چلی تو رسول کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی وہ تھوڑی سی معمولی سی تحریر کو تھوڑی لکھنا پڑھنا کہتے بھائی۔ وہ تو ایسی تو بہت ساری باتیں ہیں۔ آخری وقت میں جو مانگ رہے تھے قلم کاغذ، تو یہ کون مانگے گا؟ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ قلم کاغذ کیوں مانگے گا بھائی؟ دونوں کے سنت صحیح دونوں کے پاس ہے، تو اس سے خود ہی ہدایت تک لکھنا پڑنا چاہیے، اس سے تو ہدایت۔ مسئلہ یہی ہے، حقیقت اور واقعیت یہی ہے کہ اللہ کے نبی کو لوگوں نے لکھتے پڑھتے نہیں دیکھا ہے۔ آیت میں بھی اگر امی کہا گیا ہے تو وہاں امی کا مطلب یہی ہے کہ لکھتے پڑھتے نہیں دیکھا گیا، لکھنے پڑھنے کی عادت نہیں تھی، نہ یہ کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ سب لڑائی اسی پہ ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں امی یعنی ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم کے علم کا اور ان کے لکھنے کی صلاحیت کا انکار کیا جا رہا ہے نا، مسئلہ یہ ہے۔ تو ہم کو ان کو جواب دینا ہے۔ کیسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی لکھنا پڑھنا نہ جانے؟ آیت میں جو آیا ہے وہ یہ کہ بتانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ نادان تھے، جاہل تھے، نہ۔ آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں نے ان کو لکھتے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا یا ان کو لکھنے پڑھنے کی عادت نہیں تھی۔ اللہ حقیقت یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا۔ ابھی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ علم ایک کمال ہے اور اس کے مقابل میں جہل و نادانی نقص و عیب ہے۔ ٹھیک، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جس کا مطلب یہ کہ آپ ذات پیغمبر کو عیبدار مانتے ہیں، ناقص مانتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ جس نبی کے اوپر خاص عنایت اور خاص توجہ رکھتا ہے اسے کسی کمال سے محروم کرے۔ اللہ پھر خدا کی عنایت کے اوپر بھی سوال اٹھے گا کہ یہ کون سی عنایت، کون سی توجہ ہے جو بنیادی اور اساسی کمال ہے انسان کا، وہی نہیں اس کے اندر۔ علم سب سے پہلا کمال اور سب سے بنیادی کمال تو علم ہے نا۔
اللہ نے ہر کمال دیا مگر ایسا نہیں ہے کہ شکل وہی کہ علاوہ ہم نے اوپر جو کچھ بیان کیا اس کے علاوہ داشتن سواد کمال است، علم رکھنا، سواد یعنی تعلیم، خوب تعلیم کا ہونا ایک کمال ہے، وہ بھی سوادی نقص و عیب، اور بے علمی نقص اور عیب ہے، بچن تمامی کمالات پیمبر از راہ عنایت خاص سے الہی بودے، اور نبی کریم میں جتنے بھی کمالات تھے وہ سارے کمالات خدا کی خاص توجہ اور عنایت کا نتیجہ تھے، بہرگز نزد کسی و استادی تعلیم نہ یافتے۔ نبی کریم نے وہ کمالات کسی استاد سے نہیں سیکھے، کسی معلم سے نہیں سیکھے، بلکہ علم لدنی، پس نمی شود ساحت مقدس پیمبر از ان کمال تو ہی باشد، پس یہ ممکن نہیں ہے نبی کریم کی مبارک ذات اس کمال سے کیا ہو، خالی ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذات پیغمبر کمال علم سے خالی ہو۔ عدم تظاہر بسواد، اپنے علم کا مظاہرہ نہ کرنا، برائے اتمام حجت، یہ اتمام حجت کے لیے تھا، وبستن راہ اعتراض و تشکیک بودیاس، اعتراض اور تشکیک کے راستوں کو مسدود کرنا تھا، بند کرنا تھا۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ معترضین کے لیے اعتراض کا کوئی راستہ نہ بچے، مشککین کے لیے شک کا کوئی راستہ نہ بچے، اس لیے مصلحتاً آپ لکھنے پڑھنے کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اللہ، جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر نبی کریم نے بعثت سے قبل سے ہی اپنے علم کا اظہار کیا، بعثت کے بعد سے اپنے علم لدنی کا اظہار کر دیتے تو لوگوں کو کیا ہے بہمین دلیل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ بکاتبانی نیاز داشت، اسی وجہ سے پیغمبر اسلام کو کاتبان وحی کی ضرورت تھی، کیونکہ آپ کو عادت نہیں تھی، اور معترضین کے لیے اور مشککین کے لیے اعتراض اور شک کا دروازہ بھی بند کرنا تھا۔ اسی لیے آپ کو جیسے میں سوال یہ ہے کہ قرآن جب قلب پیغمبر پہ نازل ہوا تو پیغمبر اسلام کو خود اسے تحریر کرنا چاہیے تھا، نبی کریم کاتبوں کے محتاج کیوں بنے؟ یہ اس کے سارے جواب، کیونکہ لکھنے پڑھنے کی عادت نہیں تھی، ایک دوسری یہ کہ آپ معتزلین اور مشککین کے لیے شک و اعتراض کا کوئی راستہ نہیں دینا چاہتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو کاتبوں کی ضرورت تھی در شؤون مختلف، تاکہ مختلف چیزوں میں از جملے وحی، کہ جس میں سے ایک وحی الہی ہے، برائے او کتابت کنن، پیغمبر اسلام کے لیے لکھیں، چہ در مکے و چہ در مدینے، چاہے اللہ کے نبی مکے میں ہوں چاہے مدینے میں ہوں، دونوں جگہوں پر آپ مخصوص کاتبین کے ذریعے سے اپنی تمام چیزیں، یہاں تک کہ وحی بھی تحریر کرواتے تھے، لکھواتے تھے۔ زبد ترین باسوادان را برائے کتابت انتخاب فرمود، کہ اس زمانے کے جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، نبی کریم نے کتابت وحی کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے۔ زبد ترین یعنی جو سب سے زیادہ معروف تھے علم و دانش میں، ان لوگوں کو کتابت کے لیے انتخاب فرمایا۔ اولین کسی کی در مکے عہدیدار کتابت مخصوصاً کتابت وحی شد، کہنے کہ مکے کے اندر سب سے پہلا شخص کہ جو کتابت وحی کے لیے چنا گیا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، و تا آخرین روز حیات پیغمبر بے انکار ادام داد، اور یہ مرتضیٰ کتابت وحی کا کام نبی کریم کی زندگی کے آخری لمحات تک انجام دیتے رہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز اصرار فراوان داشتہ علی آن چرا نازل می شود نوشتے، اور خود پیغمبر اسلام کو اس بات پہ اصرار تھا
کہ جو کچھ میرے اوپر نازل ہو رہا ہے علی اسے لکھیں اور اسے ثبت کریں تا چیزی از قرآن وحی آسمانی از علی دور نہ مانے، تاکہ قرآن اور وحی الہی کا کوئی ایک حصہ بھی علی سے دور نہ ہونے پائے۔